بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اور احکام شرعی میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں واجبات نماز میں ہماری گفتگو کئی واجبات کے درمیان ہو چکی ہے۔ آج جو گفتگو ہے وہ ہے تشہد کے لیے۔ کیا بولتے ہیں؟ تشہد۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا آئے گی؟ تشدید آئے گی۔ تشہد کی جگہ ہر نماز کی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد کب پڑھا جائے گا مولانا؟ دوسرے سجدے کے بعد۔ رکعتی سہ رکعتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکعتی یعنی کیا معنی ہو جائے گا؟ رکعتی نماز میں آخری رکعت میں آخری سجدے کے بعد بھی ہے، یعنی ایک نماز میں کئی مرتبہ تشہد پڑھا جاتا ہے؟ صبح کی نماز میں ایک مرتبہ، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء میں دو مرتبہ، چونکہ یہ نمازیں 2 رکعت سے زیادہ ہیں۔ تشہد میں بیٹھنا، ذکر کرنا اور اطمینان ضروری ہے۔ آپ چاہیں کہ کھڑے ہو کے تشہد پڑھ لیں، تشہد صحیح نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ اس میں آپ کیا کریں؟ بیٹھیں اور اطمینان ذکر کریں، یعنی جو ذکر تشہد ہے وہ آگے آئے گا صیغہ تشہد، صحیح ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ آپ کی کس میں ہو؟ سکون میں۔ صیغہ تشہد کیا ہے مولانا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہاں پہ دیکھیے مولانا، تشہد سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، یا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، صحیح ہے۔ یا تشہد کے بعد مستحب کیا ہے مولانا؟ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو واجب ہے۔ اس کے بعد مستحب ہے، تاکید ہے کہ کہیں وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَرَفَعَتَهُ، یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ سلام پہ آ جائیے مولانا۔ سلام، اچھا تشہد میں جب بیٹھیں گے تو پیر کیسے رکھنا ہے؟ بایاں نیچے، دایاں اوپر، لیفٹ سائڈ کے پیر کو نیچے رکھنا ہے اور رائٹ سائڈ کے پیر کو اس کے اوپر رکھنا ہے۔ مستحب ہے بیٹھنا، وہ بیٹھنا کولہے کے بل مستحب، کولہے کے بل بیٹھنا مستحب ہے۔ دیکھا نہیں کہ آپ کو بیٹھ کے دکھاؤں؟ محمد میاں صاحب ویسے بیٹھتے ہیں، غور کرنا صحیح ہے۔ تو وہ طریقہ تشہد میں بیٹھنے کا مستحب طریقہ ہے کہ بائیں کولہو کے اپنے کولہے کے بھل بیٹھے، صحیح ہے، اور ایک پیر کو کہاں رکھے؟ باہر کی طرف رکھے۔ وہ طریقہ غور کرنا بیٹا، یہاں جگہ نہیں کہ آپ کو بیٹھ کے میں دکھا دوں، صحیح ہے۔ ہاں، کرسی پہ بیٹھنے جاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائے گا، ایسے ہی ایک ٹانگ کی کرسی ہے آپ کی، تو اس طرح سے بیٹھنا مستحب ہے۔ اگر اس طرح سے آپ نہیں بیٹھ رہے ہیں، جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ رہے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ بائیں کو نیچے، دائیں کو اوپر۔ سلام مولانا، سلام کی جگہ نماز کے آخر میں تشہد کے بعد ہے۔ سلام کب پڑھا جائے گا؟ جب تشہد پڑھ لیں گے اس کے بعد۔ سلام کے وقت اطمینان سے بیٹھ کر صیغہ سلام ادا کرنا چاہیے جس میں حرکت نہ ہو۔ سلام میں ایک سلام مستحب ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔
اور 2 سلاموں میں سے ایک واجب ہے. کون سا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دونوں میں سے ایک واجب ہے. اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے تو وہ کافی ہے اس کے لیے، صحیح، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن مستحب ہے کہ تینوں سلام پڑھے جائیں. اسی لیے ہم لوگ تینوں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس کے بعد جو 3 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مستحب ہے کہ واجب ہے؟ یہ مستحب ہے. نماز وہیں تمام ہو گئی. صحیح. یہ جو تکبیر ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ مستحب. دیکھیے مولانا، ترتیب جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ سیریل وائز افعال کو انجام دینا. جیسے پہلے الحمد پڑھنا، پھر سورہ پڑھنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدے میں جانا، ہے نا؟ یہ ترتیب جو ہے، یہی ترتیب سے میں نماز پڑھنی. کہہ رہے ہیں افعال نماز میں ترتیب ضروری ہے. سے پڑھی جائے کہ نیت کے بعد حالت قیام میں تکبیرۃ الاحرام، حمد و سورہ، اس کے بعد رکوع اور ذکر رکوع، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جا کر ذکر کرنا. یہ کیا ہے؟ سر اٹھا کر سیدھا بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، دوسرے سجدے کے بعد اسی انداز سے باقی رکعتیں ادا کرنا، اور آخر میں تشہد و سلام پڑھنا. ہر دوسری رکعت میں تشہد ضروری ہے، اور دوسری رکعت میں حمد و سورہ کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے. تیسری چوتھی رکعت میں حمد و سورہ کے بجائے صرف سورہ حمد یا تسبیحات اربع پڑھے گا، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا. یعنی تیسری اور چوتھی میں کیا کریں گے؟ 1 مرتبہ الحمد یا 3 مرتبہ تسبیحات اربع. 1 مرتبہ تسبیحات اربع کا پڑھنا واجب ہے مولانا. صحیح ہے؟ کئی مرتبہ؟ 1 مرتبہ تسبیحات اربع کا پڑھنا واجب ہے. صحیح ہے. اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. اس کے علاوہ دیکھیے مولانا، تسبیحات اربع اور سورہ حمد میں کون سا پڑھے تو اچھا ہے؟ یہاں پرمیٹڈ ہے آپ کے سورہ حمد پڑھنا چاہے سورۃ حمد پڑھے، تسبیحات اربع پڑھنا چاہے تاکید کی گئی ہے کہ تسبیحات اربع پڑھی جائے. افعال نماز کو مسلسل ہونا چاہیے. یہ نہ کریں کہ آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے ولا الضالین پورے پڑھ لیا، پھر کھڑے سوچ رہے ہیں جاؤں گا تو کیا کرنا ہے، امتحان میں جناب جائے کہ پوچھیں گے تو یہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو بیچ میں آپ نے کچھ اور کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اس میں کوئی سامان امان رکھا تھا اس کو ٹھیک کیا، موبائل نکالا، تھوڑا میسج چیک کیا، ایک آدھ کا جواب دیا، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، تو موالات کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. صحیح ہے. تو افعال نماز کو کیا ہونا چاہیے؟ مسلسل ہونا چاہیے. درمیان میں اتنا سکوت یعنی خاموش فاصلہ نہ ہو جائے کہ نماز کی صورت ہی بگڑ جائے. ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں. صحیح. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ نماز کی صورت بگڑ جائے گی، تو نماز باطل ہو جائے گی. اب ایک نئی بحث آ رہی ہے. اب نماز اور نماز کے احکام و واجبات ہو گئے. اب ایک نئی بحث ہے مبطلات نماز کی. صحیح ہے.
کہ چند چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے. مثلاً شرائط نماز کا کم ہو جانا، آج نہیں پڑھیں گے مثلاً اس کو. شرائط نماز کا کم ہو جانا، جیسے وضو نماز کی شرط ہے کہ نہیں؟ ہونا نماز کی شرط ہے، ہونا نماز کی شرط ہے، لباس کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے. اب اس میں سے اگر کوئی خلل واقع ہو جائے، بنا وضو کی نماز پڑھیں گے، ہو جائے گی؟ شرط ہے. بھائی ابھی جائے کہ ظہر پڑھ لوں میں، ہو جائے گی؟ نکلنا 11 بجے پڑھ کے نکل جاؤں، ہو جائے گی نماز؟ نہیں ہوگی، چونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہو. یہ کیا ہے؟ شرط. تو شرط میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو صحیح نہیں ہوگی. یا اسی طرح مولانا طہارت ہماری ریا خارج ہو گئی یا نیند آ گئی، جگا ہوا تھا کئی راتوں کا، صحیح گیا اسی میں جا کے کیا ہو گیا؟ سو گیا. پوری جماعت کھڑی ہو رہی، اٹھ رہی، بیٹھ رہی، ہم سجدے ہی میں پڑے سو رہے ہیں، کیا ہوگی؟ چونکہ شرائط نماز میں سے یہ ہے کہ کیا رہیں ہم بیدار رہیں اور پے در پے کام کو انجام دیتے رہیں. ایسے میں نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مبطلات نماز آئندہ پڑھی جائے گی تاکہ ایک پوری بحث آئے اور پوری بحث کو صحیح طریقے سے ہم لوگ پڑھ سکیں، سمجھ کے. والحمدللہ رب العالمین.